میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم جو ان کا فیڈر ہوتا ہے دودھ والا، کبھی ہم اس میں ڈال کے ان کو جوس جو ہے وہ ٹرائی کرواتے ہیں. پھر ہم گود میں لے کے 7-8 مہینے 9 مہینے کے بچے کو گود میں لے کے ہم کھانے کی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. یا جب ٹرالی لگتی ہے مہمانوں کی تو ہم کوئی نہ کوئی چیز بچوں کو چکھاتے ہیں کہ یہی عمر ہے ان کو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو جب کوئی ایتھکس کی بات ہوتی ہے، جب کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بچوں کو پرے کر لو، شور نہ کریں، میں نماز پڑھنے لگا ہوں. بچوں کو کمرے میں لے جاؤ، میری تسبیح خراب کر رہے ہیں، جائے نماز پہ پاؤں رکھے، جائے نماز گندی ہو رہی. تو مجھے آج یہ خیال آ رہا تھا کہ جب کھانے پینے کا ٹیسٹ یا کسی اور فیشن کا ٹیسٹ ہم 5-7 سال کی بچے کو کہتے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے فیشن کیا ہے. ہم ریسٹورانٹ لے کے جاتے ہیں، ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ریگولیٹلی نہیں کھائی جاتی نا، چیز ہے، آلیوز ہیں اور بہت چیزیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں چکھاتے رہو تاکہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو. تو جہاں پہ اخلاق کی بات آتی ہے، بچے ٹھڈے مار رہے ہیں، بچوں نے مائی کے بال پکڑ لیے، بچے چیخ رہے ہیں، ٹینٹرمز تھرو کر رہے ہیں، دروازہ مار رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بڑا ہوگا تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آج تک کوئی دیکھا ہے کہ آفس جا رہا ہو ٹھڈے مار رہا ہو؟ ہم یہ جواب دیتے ہیں. اور دین کی بھی یہ بات ہے کہ اب جب دین کا ٹائم ہے بچوں کو سیکھنے کا تو آپ ان کو کمروں میں بھیج دیتے ہیں کہ آپ سکون سے نماز پڑھیں. آپ نے حرم میں کیسا دیکھا ہے، وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، جو نیٹیوز ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے گھر نہیں چھٹتے. میں بہت پرانی بات کر رہی ہوں. میں نے پہلا حج کیا کوئی 42 ایئرس پہلے. میں خود بہت چھوٹی تھی. تو میں نے دیکھا کہ میرے جو سامنے عورت تھی اس نے پتلے سے، وہ دھاگا بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، اپنے انگوٹھے کے ساتھ بچے کی ٹانگ باندھی ہوئی تھی اور بچہ وہاں پہ رڑ رڑ کے آگے پیچھے جا رہا تھا، ناک بھی نکل رہی تھی، رو بھی رہا تھا. میں نے ساتھ دیکھا تو ایک عورت بیٹھی تھی، اس کا بچہ وہیں پہ وہ گند بھی کر رہا تھا. تو مجھے برا لگا کہ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، اتنی پاک جگہ پہ یہ بچے گند بھی مچا رہے ہیں اور یہ فضلہ آپ کون صاف کرے گا، اور رو پیٹ بھی رہے ہیں، تو ان کو باقیوں کے سکون کا نہیں ہے دھیان. آج مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جب آپ بچوں کو لے کر آتے ہو تو ان کو آہستہ آہستہ 2-4 مہینے میں، سال میں سمجھ آ جاتی ہے ماں نے 5 وقت مسجد میں جانا ہے اور میں نے 5 وقت ساتھ جانا ہے اور چپ کر کے بیٹھنے ہے، میرا کوئی نجات نہیں ہے کہ مجھے گھر چھوڑا جائے. اچھا پھر گند کرنے کی بات ہے کہ آہستہ آہستہ بچوں کو آپ سمجھاتے ہو کہ تم نے فارغ ہو کے جانا ہے اور وہاں تم نے گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھنا ہے. تو ہمیں گھر میں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب بچوں کو آپ یہ کہو گے کہ شور نہیں کرنا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا آپ یہ کہو گے کہ تم میرے ساتھ مصلے میں بیٹھ جاؤ، چھوٹا مصلہ لے دیں، تسبیح دیں ہاتھ میں، بچے اس سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ٹوپی سے لڑکے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بچیاں دوپٹہ اڑنا چاہتی ہیں. تو جو اصل ٹائم ہے سکھانے کا، ٹیسٹ کرانے کا، جو ذائقہ بتانے کا کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ وہی بچپن ہے جس وقت ہم ان کو کمروں میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں، بچے شور کر رہے ہیں، فلاں ہے، بچوں کو کمرے میں لے جاؤ. بچوں کا کبھی بھی ٹائم کمرے میں جانے والا نہیں ہوتا. وہ ہر وقت ماں باپ کو ڈیل کرتے ہوئے، ماں باپ کو حاضر ہوتے ہوئے، مہمانوں کے سامنے ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو، وہ بچوں کے سیکھنے کی عمر ہے. بچوں کو اس وقت